افرا تفری کا معاملہ، یہ سب آپ کی نظر میں۔ دوستو ہم گاجر اور مولی نہیں ہے کہ جب چاہے جو چاہے ہمیں اکھاڑ کے پھینک دے، ایسی بات نہیں ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں 61 ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت ہے، کہیں راشٹرپتی ہے تو کہیں پردھان منتری ہے تو کہیں راجا ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور یہی بھارت ہے جس بھارت میں 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اور اس بھارت کو جہاں محبت کی نشانی تاج محل ہے، عبادت کی نشانی دلی کی جامع مسجد ہے، تو حکومت و سیادت کی نشانی لال قلعہ ہے، تو عمارت و سیادت کی نشانی قطب مینار ہے، اور سائنس کی عظیم نشانی APJ عبد الکلام ہے، جنہوں نے پاکستان کے غزنوی میزائل کے جواب میں پرتھوی میزائل تیار کر کے پاکستان کا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا کام کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہندو بھائیوں سے اور لوگوں سے، جب پاکستان نے غزنوی میزائل تیار کیا تھا مولانا داؤد غزنوی کے نام پر، تو بھارت کے ہوش اڑ گئے تھے کہ سپر طاقت ہو گیا پاکستان، لیکن بھارت سے نہ تو کوئی ہندو بھائیوں میں جواب لکھ سکا یا دے سکا، نہ کوئی سکھ دے سکے، نہ کوئی دوسرے برادری کے لوگ دے سکے۔ اگر کوئی دیا تو یہ مسلمانوں کے گھر کا ثبوت APJ عبد الکلام نے پرتھوی کا جواب یعنی غزنوی کا جواب پرتھوی میزائل تیار کر کے دے دیا اور پاکستان کو زیر کر کے دکھانے کا کام کیا۔ میری بھائی، یہ بھارت جنہوں نے اپنے خون سے سینچا، آج اس بھارت کا گृह منتری جناب امت شاہ جی کولکاتہ میں ایسا بیان دیا کہ اس بیان کو سن کے آپ کو حیرت ہوگی۔ یہ بیان وقت کا دشمن قارون، حامان، شداد، نمرود، فرعون، چنگیز، بڑے بڑے ہٹلروں نے بھی ایسا ظالمانہ بیان نہیں دیا۔ یہ بیان دیتا ہے کہ دنیا کی بھارت کے ہر ویکتی کو CAA کے ذریعے سے ناگرکتا دے دیا جائے گا، لیکن only one مسلم ذات نے کون سی دشمنی کیا تھا کہ مسلمانوں کو CAA کے ذریعے سے ناگرکتا پراپت نہیں کرایا جائے؟ افسوس کی بات ہے۔ یہ بھارت ہے۔ میں جس عنوان کے تحت تقریر کرنا جا رہا ہوں وہ عنوان ہے اچھوتا عنوان، قرآن اور جدید سائنس، یعنی قرآن کریم اور یہ موجودہ سائنس، اس سے کوئی الگ سمبند نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سائنس یہ الگ چیز ہے، ایسی بات نہیں ہے دوستو۔ آپ کو اگر پوچھے کہ مولانا اس مائک کو سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا ہے، تو ظاہری طور پہ آپ دیکھیں گے تو کوئی انگریز ہے جس نے ایجاد کیا۔ آپ سے پوچھا جائے کہ مرکری یہ جنریٹر سے روشنی یا بجلی سے روشنی پیدا کرنے کا سسٹم سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا تھا، تو تاریخ میں نوٹ دیکھیں گے آج کے دور میں کہ کسی انگریز نے اس کو بنایا۔ آج ٹرین میں آپ چڑھ کے یہاں سے کولکاتہ، بمبئی، دلی جا رہے ہیں، کہ یہ ٹرین کا موجد کون ہے، تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ کوئی مولانا نے ایجاد کیا ہے، تو آپ نہیں بتا سکتے ہیں، اس کی بھی موجد کوئی انگریز ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آج اتنا آسان کر دیا کہ پلین سے اڑ کے ہم 6 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں کولکاتہ سے، گیا سے، باگڈوگرا سے ہم اڑ کے چلے جاتے ہیں سعودیہ، حج کر کے آ جاتے ہیں، یہ پلین جیسے عظیم اس کو کس نے ایجاد؟ آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ تو کسی مولانا کا نام نہیں بتا پائیں گے، نہ قرآن شریف کا نام بتا پائیں گے، آپ کہیں گے کہ انگریز نے ایجاد کیا۔ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کو کینسر ہو گیا ہے، آپ کے علاج کے لیے بمبئی بھیجا جائے گا، تو اس کے ڈاکٹر کون ہے؟ کوئی مدرسے کا مولانا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، وہ بھی انگریزی پڑھا ہوا، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے انگریز ہو۔ تو یہ ساری مثالیں، یہ چیزیں آپ دیکھ کے سمجھ رہے ہوں گے کہ تمام سائنسی ایجادات انگریزوں نے کیا۔ نہیں دوستو، یہی چیز ایک عیسائی تھا، بہت بڑا جان کر عبدالحق پادری نے کہا تھا کہ
कुरान मूर्खों का किताब है। क्या बोला था? क्या अनपढ़ों की किताब है? का इसमें सिखाता है मुल्लाओं को मस्जिद तक जाने का, मुल्ला के दौड़ मस्जिद तक। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है। इनको पता नहीं है कि भारत के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मोहम्मद से बढ़कर साइंटिस्ट, मोहम्मद से बढ़कर ज्ञानी, मोहम्मद से बढ़कर तपस्याकार, मोहम्मद से बढ़कर इबादत गुजार, मोहम्मद से बढ़कर जानकार, मोहम्मद से बड़ा मुअल्लिम, मोहम्मद से बड़ा टीचर, मोहम्मद से बड़ा मुताल्लिम, मोहम्मद से बड़ा दुनिया में अमन पसंद कायनात में इस अर्श के नीचे, इस जमीन के नीचे, इस धरती के ऊपर भगवान ने पैदा नहीं किया। ये राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी का जुमला है मेरे भाइयों दोस्तों। लेकिन हमने गलती की है, हमने ये समझ लिया है कि कुरान और शरीयत सिर्फ इस चीज का नाम है कि हम चेहरे पे दाढ़ी रख के टोपी लगा के नमाज पढ़ के आ जाए, हमारी जिम्मेदारी खत्म। नहीं दोस्तों, हमें इसके साथ साथ कई कई ज़बानों को हासिल करना होगा। आपको पता है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा सानी है, दूसरा प्रधानमंत्री है, लेकिन 6 ज़बानों के माहिर थे। मेरे भाई, ज़बान सीखना या अपने को IAS अफसर बनाना ये गलत नहीं है। गलत यह है कि हमने किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के साथ साइंसी तालीम को जम नहीं किया। अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह ने अरबी में, साइंस और कुरान पर एक किताब लिखा है। किताब का तर्जुमा उर्दू में, हिंदी में, नेपाली में, बंगला में आ गया है। उसको देख के आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह उन्होंने साबित किया है कि दुनिया की तमाम साइंसी इजादात कुरान से, हदीस रसूल से किया गया। एक मिसाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई आदमी खड़े होकर पेशाब ना करे और खड़ा होकर पानी ना पिए। आजकल मेडिकल साइंस का कहना है कि जो आदमी कभी भी खड़े होकर पेशाब ना करे या पानी ना पिए, उस आदमी को हाइड्रोसिल की बीमारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसी के खाने पीने की चीज में अगर मक्खी गिर जाए तो उस मक्खी को डुबा के उठा के फेंक। ऐसे भी नबी कह सकते थे कि उठा के फेंक दो, लेकिन आपने कहा डुबा के उठा के फेंक दो। आजकल मेडिकल साइंस का कहना है कि मक्खी की आदत है कि जिस पर में शिफा है उसको ऊपर रखता और जिसमें बीमारी है उसको पानी में डुबा देता है। इसलिए अगर डुबा के उठा के फेंकोगे तो उस पानी पीने से या उस दूध को इस्तेमाल करने से आपको बीमारी नहीं। ये नबी का साइंस था। आप कहेंगे मौलाना ये सब तो माइनर बात है, लेकिन आज तो डॉक्टर अंग्रेजी पढ़ा लिखा इतना कामयाब है कि पेट को काट कर सिल देता है, आधे घंटे 1 घंटे के बाद होश आने के बाद सही सालिम। ये डॉक्टरी की तालीम किसने दिया? अगर ये नबी ने दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर मौलाना लोग क्यों नहीं ऐसा करते? ये नहीं, गलती तो हुई है कि मौलाना के बाद हमें डॉक्टर भी बनना चाहिए था, लेकिन ये तालीम नबी ने दी। दलील दिखा सकते हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई माँ दूध माई हजरत हलीमा की याद थी। सब लोग जानते कि हजरत आमिना ने हजरत हलीमा का हवाला कर दिया था दूध पीने के लिए। हजरत हलीमा सादिया के घर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल 5 साल की उम्र में छोटे छोटे बच्चों के साथ बकरी चराने के लिए चले गए। वहाँ 2 फरिश्ते आए सफ़ेद कपड़ा पहनकर और नबी को खेत में लेटा दिया और आपके सीने को चाक कर दिया। ये जमजम से पानी लाए हुए थे, जन्नत की कैंची और प्लेट लाए थे। बच्चों ने जब देखा कि नबी को सीने को चाक कर दिया गया, कोई बच्चा रुकेगा? सारे बच्चे वहां से भाग निकले। भागकर हलीमा सादिया को बोली कि हलीमा, तेरे लगते जिगर को, तेरे लगते जिगर मोहम्मद मुस्तफा को 2 सफेद पोश आदमी आया और तेरे लगते जिगर को ज़बा कर डाला। हजरत हलीमा सादिया जब रोने की आवाज सुनी तो हजरत हलीमा मैदान की तरफ दौड़ पड़े। दौड़ के जा रहे हैं तो मोहम्मद बिल्कुल सही सालिम खड़े। बच्चों ने बताया कि आपके लगते जिगर को ज़बा कर डाला। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत हलीमा आके देख रहे हैं। नबी जो गंजी पहने थे, आज के दौर में कह लीजिए गंजी बिनियाइन, नबी के सीने से कपड़ा हटा के देख रहे हैं तो टांगने के निशानात मौजूद था, लेकिन नबी सही जालिम करे। आज भी डॉक्टर जब पेट काटता है तो पेशेंट चिल्लाता नहीं है, क्यों?
کا تو کیمیکل دے کے بے ہوش کر دیا گیا ہے، امام کائنات کو کون سا کیمیکل دیا کہ منٹ میں نبی صحیح سالم ہو گئے؟ میرے بھائی، عبدالحق پادری کو چیلنج کے ساتھ کہا گیا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1600 سال پہلے سینے کو چاک کر کے آپریشن کر کے آپ کے دلوں کے اندر کی ساری قدورتیں دور کر دیا اور پھر سل دیا گیا۔ یہ حدیث، یہ قرآنی آیات اس بات پر دال ہے کہ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر آپریشن کا درس دیا تھا، ایکسپٹ کیا۔ میری بھائی، کہا عبدالحق پادری نے کہ پلین کیسے تیار کیا؟ کہا پلین کا موجد قرآن کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، تخت میں اڑا کرتے تھے، لیکن آپ تو کہیں گے سلیمان ہمارے نبی ہیں، محمد مصطفیٰ کی سنت دکھاؤ۔ میں آپ نبی کی سنت دکھاتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس آیت کریمہ میں کیا بتایا گیا؟ نبی کعبہ شریف میں تھے، وہاں سے براق نامی تیز ترار جانور لے کر آئے جبریل، اور نبی کو سیکنڈوں میں آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر ٹائم میں بیت المقدس پہنچا۔ بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت کی، امامت میں بھی مسئلہ پیش آیا۔ نبی نے کہا آدم کو پڑھانے دیجیے، نوح علیہ السلام رسول ثانی ہے، ان کو پڑھانے دیجیے، کہا ہم نہیں پڑھائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے، کہا نہیں پڑھائیں گے۔ کہا عیسیٰ علیہ السلام، کوئی تیار نہیں ہے، کہا جبریل تم پڑھا دو۔ حضرت جبریل نے نبی کے کاندھے پکڑ کے آگے بڑھا دیا، کہا ساری نبیوں کی امامت آپ کو کرنی ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، محبوب کبریا ہے، امامت کر دیے۔ میں ادھر جانا نہیں چاہتا ہوں۔ براق کو بیت المقدس کے صحن پہ باندھ دیے، آسمان میں چلے گئے، جنت و جہنم دیکھی، نبیوں سے ملاقات کی، ساتویں آسمان میں عرش سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل نے کہا کہ اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، اللہ نے مجھے پاور نہیں دیا ہے، آگے جاؤں گا تو میرے پروں کو رب کی تجلی جلا دے گا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے جائیے، اللہ نے آپ کو پاور دیا ہے، آپ آگے چلی جائیں۔ نبی آگے گئے، رب سے باتیں کی، اللہ نے گفٹ میں نماز دیا، 50 وقت دیا، نبی نے سفارش کر کے 5 وقت کر دیا۔ اللہ نے کہا جاؤ آپ کی امتی پڑھیں گے 5 وقت کی نماز، لیکن ثواب 50 وقت کا دیا جائے۔ دوسرا عظیم گفٹ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں لے کر آئے۔ تیسرا عظیم گفٹ براءۃ من